ریئلٹی ٹرینڈز کے معزز ناظرین السلام علیکم، اور آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بالی ووڈ کے مشہور ایکٹر عرفان خان سے کون واقف نہیں۔ عرفان خان نے بہت سی بالی ووڈ موویز میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی برطانوی اور امریکن موویز میں بھی کام کیا ہے۔ دوستو، عرفان علی خان 29 اپریل 2020 کو کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے 53 برس کی عمر میں زندگی کی جنگ ہار گئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیلاً بات کریں گے عرفان خان کے بارے میں، ان کے کیریئر، ذاتی زندگی اور بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں۔ لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ نیز ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ ناظرین گرامی، بالی ووڈ سٹار عرفان خان کا اصل نام صاحبزادہ عرفان علی خان تھا اور بالی ووڈ کے مشہور و معروف اداکاروں میں شمار ہوتے تھے۔ عرفان علی خان کئی سپر ہٹ فلموں میں بہترین اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ عرفان علی خان 7 جنوری 1967 کو انڈیا میں جے پور، راجستھان میں پیدا ہوئے تھے۔ عرفان خان کا تعلق مسلم فیملی سے تھا اور پٹھان نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ عرفان خان کی والدہ کا نام سعیدہ بیگم تھا اور والد کا نام یاسین علی خان، جو کہ راجستھان کے ٹونک ضلع کے کھجوریا گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا ٹائروں کا بزنس تھا۔ عرفان نے اپنا بچپن ٹونک میں اور پھر جے پور میں گزارا۔ عرفان نے ایکٹنگ میں اپنی دلچسپی اپنے ایک مادری انکل سے متاثر ہو کر ظاہر کی، جو کہ ایک تھیٹر آرٹسٹ تھے۔ عرفان نے جے پور میں اپنا ایم.اے مکمل کرنے کے بعد 1984 میں نیو دلی کے نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں ایکٹنگ کی پڑھائی کے لیے داخلہ لے لیا۔ شروعات کے دنوں میں عرفان نے ممبئی میں بہت زیادہ محنت کی۔ عرفان نے ایک AC مکینک کی ملازمت اختیار کی اور 1984 میں اپنے آئیڈل راجیش کھنہ کے گھر کا وزٹ بھی کیا۔ عرفان خان نے اپنی فلمی کیریئر میں 100 سے زائد فلموں میں کام کیا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے خوب شہرت بھی کمائی۔ ان کی مشہور فلموں میں پیکو، مقبول، حاصل، ہندی میڈیم، لنچ باکس اور پان سنگھ تومر جیسی کامیاب ترین موویز بھی شامل ہیں۔ عرفان خان نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1988 میں سلام بمبئی فلم میں ایک چھوٹے سے کردار سے کیا تھا، جو کہ ان کو سالوں کی کڑی محنت کے بعد ملا تھا۔ اس کے بعد 2001 میں فلم واریر نے ان کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے اور یہ کافی مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا اور کافی شہرت حاصل کر لی۔ ناظرین، عرفان خان نے جس پہلی مووی میں لیڈ رول کیا اس مووی کا نام روگ تھا، جو کہ 2005 میں ریلیز ہوئی تھی، اور انہوں نے نہ صرف بالی ووڈ بلکہ ہالی ووڈ میں بھی اپنی ایک پہچان بنا لی۔ انہوں نے ہالی ووڈ کی موویز سلم ڈاگ ملینئر اور دی امیزنگ اسپائڈر مین جیسی شہرائے آفاق فلموں میں کام کیا اور اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ موویز میں ایکٹنگ کی اور کافی نام کمایا۔ عرفان خان کی آخری فلم انگریزی میڈیم تھی۔ دوستو، اگر عرفان خان کی فیملی کی بات کریں تو عرفان خان نے فروری 1955 میں ایک رائٹر اور اپنی فیلو، جو کہ NSD میں ساتھ تھے اور جس کا نام سٹپا سکندر ہے، سے شادی کی، اور ان کے 2 بیٹے ہیں جن کے نام بابل خان اور ایان خان ہیں۔ عرفان خان کے 2 بھائی ہیں جن کے نام عمران خان اور سلمان خان ہیں، اور ایک بہن ہے جس کا نام رخسانہ بیگم ہے، اور یہ سبھی لوگ جے پور میں رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر عرفان خان کی ایکٹنگ کی بات کریں تو انہیں جس طرح کا بھی رول دیا جاتا تھا وہ اس کو بخوبی نبھاتے تھے۔
عرفان خان کو ان کی بہترین اداکاری کی وجہ سے بہت سے ایوارڈز بھی ملے۔ عرفان خان کو سب سے پہلا ایوارڈ 2004 میں حاصل مووی میں نیگیٹو رول ادا کرنے پر ملا تھا۔ اس کے بعد اسی فلم کی وجہ سے انہیں ایک اور ایوارڈ بھی ملا۔ اس کے بعد 2007 میں فلم میٹرو میں کام کرنے پر انہیں ایک اور فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا جو کہ بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا تھا۔ عرفان خان نے اپنی زندگی میں کئی سپر ہٹ موویز دیں جن میں سلم ڈاگ ملینئر، پان سنگھ تومر، سات خون معاف، لائف آف پائے اور پیکو شامل ہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک مووی ریلیز ہوئی تھی جس کا نام انگریزی میڈیم تھا۔ ایسی سپر ہٹ موویز کی وجہ سے عرفان خان کو کئی سارے آئیفا، فلم فیئر اور زی سین ایوارڈ مل چکے ہیں۔ ان کی موویز سات خون معاف، پان سنگھ تومر، پیکو اور ہندی میڈیم کی وجہ سے 2011 میں عرفان خان کو پدما شری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ عرفان خان کو نیشنل فلم فیئر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ان کی مووی پان سنگھ تومر کی وجہ سے۔ ناظرین گرامی، اگر عرفان خان کی انکم کی بات کریں تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بالی ووڈ کے ہائیلی پیڈ اداکاروں میں سے ایک تھے۔ عرفان خان ایک فلم میں کام کرنے کے 5 کروڑ روپے چارج کرتے تھے۔ ان کی زیادہ تر انکم برانڈ انڈورسمنٹ سے آتی تھی جس کے وہ 1 کروڑ روپے چارج کرتے تھے، اور اس کے علاوہ عرفان خان نے کچھ انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی تھیں جن کی مالیت تقریباً 20 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اور اس سے بھی ان کی کافی اچھی انکم ہو جاتی تھی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم بات کریں عرفان خان کی نیٹ ورتھ کی تو یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ عرفان خان کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ تقریباً 80 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے، اور پچھلے 3 سالوں میں عرفان خان کی نیٹ ورتھ میں 80% اضافہ ہوا تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عرفان خان کے گھر کی۔ عرفان خان بمبئی میں ایک عالیشان گھر میں رہتے تھے جس کی مالیت تقریباً 13 کروڑ روپے ہے، اور یہ کافی شاندار ہے۔ اگر ہم ان کی کارز کے بارے میں بات کریں تو یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ عرفان خان سادہ وضع کے آدمی تھے اور انہیں لگژریس کارز رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ عرفان خان کے پاس ایک ہی کار تھی جس کا نام ٹویوٹا ایٹیوس تھا جو صرف اور صرف 10 لاکھ روپے کی ہے۔ دوستو، اگر عرفان خان کی وفات اور ان کی بیماری کی بات کریں تو میں بتاتا چلوں کہ عرفان خان 29 اپریل 2020 کو بوجہ کینسر وفات پا گئے تھے۔ 20 اپریل کو یہ خبر آئی تھی کہ عرفان خان کی طبیعت اچانک بگڑنے سے انہیں ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا ہے، جہاں 9 دن زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے عرفان خان کی ڈیتھ ہو گئی۔ عرفان خان نے 2018 میں ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے مداحوں کو بتایا تھا کہ انہیں ایک بہت بڑا روگ لگ گیا ہے اور جس سے نجات کے لیے ان کو دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا علاج کرانے لندن چلے گئے اور کافی عرصہ اس بیماری سے لڑنے کے بعد پچھلے سال انڈیا واپس آئے تھے، اور واپسی کے بعد انہوں نے ایک مووی میں بھی کام کیا جس کا نام انگریزی میڈیم تھا۔ یہ مووی ان کی آخری مووی تھی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی بالی ووڈ کے معروف اداکار عرفان خان کے بارے میں۔ اگر آپ عرفان خان کے فین تھے اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ حضرات تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔